بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کے حوالے سے ناظرین ایئر وائی نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور خصوصاً کراچی کا کنگ کون ہوگا۔ بات کرتے ہیں کچھ ایک مجموعی اوورآل صورتحال بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور اس کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیوز موجود ہیں عامر متین صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور راولپنڈی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب، عوامی سیاستدان ہیں، عوامی باتیں کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دس اسپیشل ٹرانسمیشن۔ پہلا سوال آپ سے، بلدیاتی انتخابات اختتام تک پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ سیاست میں گرمی ہے، انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی، پولیٹیکلی۔ آج میں خورشید شاہ صاحب کو بھی ملا ہوں، میں نے کہا خورشید شاہ صاحب 40 ارب کے ٹیکس لگے ہیں داتا دربار میں ٹوپی پہن کے، تو اگر بری مام میں بھی آ کے 60 ارب اور لگ گئے، کیونکہ موصوف کا کوئی پتہ نہیں، بری مام آئے تو 60 ارب اور لگا دے۔ اور موصوف نذیر اینڈ سنز میں بھی ناکام تھے، اتفاق فاؤنڈری کو بھی ڈبایا، اور اب مجھے یقین ہے اس ملک کی اکانومی کو ڈبونے لگے ہیں، کیونکہ منشی ہوتا ہے اور اکانومسٹ اور منشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اینڈ لیٹس سی قوم اس کو کیسے لیتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے داتا دربار کا ذکر کیا، ایک پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں یہ ٹیکسز کیوں نہیں لگائے گئے؟ وہاں کیوں نہیں بتایا گیا؟ اناؤنسمنٹ وہاں کیوں نہیں ہوئی؟ بس یہ پارلیمنٹ تو ڈیبیٹنگ کلب ہے، ان کے ساتھ ہے، اور یہی بات میں نے خورشید شاہ کو آج کہی ہے کہ اس ڈیبیٹنگ کلب میں جان ڈالیں جی۔ یہ ساری اسمبلی چل رہی ہے جی ایم کیو ایم اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے سر پہ۔ ایک دن بھی یہ اسمبلی میں نہ جائیں اور باہر بیٹھیں لاؤنج میں، یہ ان کا کورم ہی پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بعض کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ، لیکن مجھے یہ ہے کہ اب کورم جو ہے وہ پوائنٹ کیا جائے گا، اور میں خود کروں گا جس نے کبھی سیاسی زندگی میں کورم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ شیخ رشید صاحب، لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ تیسرا مرحلہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر بن رہا ہے، تو پھر یہ پارلیمنٹ ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز جو بیٹھ کے ڈیولپمنٹ فنڈز کروڑوں کے استعمال کرتے تھے، پھر ان کا کیا کام رہے گا بشمول آپ کے؟ آپ کیا کریں گے پھر؟ مجھے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملا جی۔ 1 روپیہ میرا 16 بلین کا، جس کی 2 بلین لگ بھی چکے تھے، شیخ رشید ایکسپریس وے، جس میٹرو سے بہت درجے اچھا تھا، پانی کو بھی روکنا تھا، سیلاب کو بھی، 2 طرف ٹریفک تھی، ہاسپٹل میرا 80% بنا ہوا ہے 6 ارب سے، کالج جو ہے 2 میٹنگیں لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی ہو چکی ہیں۔ یہ سارے بے ایمان لوگ ہیں، یہ ان کی ترقی جو ہے وہی ہوتی ہے جو ان کے نام سے ٹائٹل لگے اور لاہور میں سے ہو، باقی یہ کسی کے نام کی تختی برداشت ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ شیخ صاحب، میں عامر متین بول رہا ہوں، مجھے پہلی دفعہ موقع ملا ہے ٹی وی پہ آپ کے ساتھ اس طرح آنے کا، اور آپ اور ہم کٹھے ہی جو ہے، آپ کو سیاست میں مجھ سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مگر کٹھے کو 20-25 سال سے تو پارلیمنٹ میں اور راہداریوں میں ادھر ادھر ہم ملتے رہے ہیں۔ تو یہ اب جو آپ کہتے ہیں منشی، تو ان منشیوں کے ساتھ آپ کام بھی کرتے رہے ہیں، پھر آپ صحیح کہتے ہیں کہ جناب یہ حالات خراب ہیں، تو ڈیٹس ہم 20-25 سال سے سن رہے ہیں، یہ ڈیٹس دینے والا جو ہے نا سلسلہ، وہ آپ نے بڑی عید کی قربانی کی، وہ بڑی عید گزر گئی، چھوٹی عید گزر گئی، پچھلے 5 سال میں آصف زرداری کے مجھے یاد ہے۔ اب میں ذرا کوئی باتیں اس طرح ہی کروں گا، آئی ہوپ آپ برا نہیں منائیں گے، ہمارا آپ کا پرانا تعلق ہے، اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گزارشیں کر رہا ہوں۔ تو وہ آصف زرداری کی دفعہ بھی آپ کہتے تھے کہ 5 سال ڈیٹس دیتے رہے، ابھی بھی آپ ڈیٹس دے رہے ہیں، تو ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں، نیو باسی صاحب سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہریں دودھ اور شہد کی بچھا دی ہیں، موٹر میں بن گئی ہے، میٹرو بس چلا دی ہے پنڈی میں، ہسپتال بنا دیا ہے، اور سب کچھ سپورٹس گراؤنڈ بنا دیا ہے، تو ہم جو سارا 2013 میں ہارے تھے، تو ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ساری سیٹیں واپس آ جائیں گی۔ دیکھیں ان کا مسئلہ کیا ہوگا، 2 شہادتیں ایفیڈین کی ہو چکی ہیں، جس میں گولی کا سائز بڑا ہے اور ڈائی کا چھوٹا ہے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ 2 اس شہر کی بدنصیبی ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ نے سوال کیا، آپ نے کیا، میں تو ان کے کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بڑھا دی، پی ایم ایل این والے سارے کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ گزارش سن لیں، اب میری گزارش سن لیں، جی جاری رکھیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ، دیکھیں پہلا آپ نے کہا میں نے قربانی کا، وہ کسائی بھاگے، میں کیا کرتا، مجھے تو یقین تھا یہ چھری تیز کر رہے ہیں، انہوں نے چھری پھر نیفے میں لگا لی۔ دیکھو وہ میرے سامنے تو چھری تیز ہو رہی تھی، وہ چھری پھر نیفے میں لگا لی انہوں نے،
اور اب میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اگر یہ احتساب کا عمل نہیں ہونا اور اگر فوج نے, میں فوج کو آج آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ پیچھے ہو جائیں جی, چھوڑ دیں, اس قوم کو نبٹنے دیں اور نواز شریف کو نبٹنے دیں, یہ تینوں ایک ہیں. اتنے بڑے آپریشن کے بعد آپ بلدیات کا انتخاب کرانے جا رہے ہیں کراچی میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہاجر قوم اکٹھی نہیں ہوگی؟ ملیں گے ووٹ تحریک انصاف کو, ملیں گے ووٹ جماعت اسلامی کو ساؤتھ میں, ویسٹ میں, لیکن آپ کیا دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوا ہے جی کہ آپریشن بھی جاری ہو اور بلدیاتی انتخابات بھی جاری ہوں؟ اور جہاں تک آپ راولپنڈی کا تعلق کرتے ہیں, میں 55 میں ڈیل کر رہا ہوں جی. 56 انہوں نے ہمیں کچھ سیٹیں دی تھی, بعد میں انہوں نے اپنا بلا دے دیا ان کو, ہم نے کہا کوئی بات نہیں. 55 میں بھی انہوں نے ایسا کیا. 55 میں انشاءاللہ تعالی صبح ہماری دیکھیں ان کی ہماری 26 سیٹیں ہیں, میں انشاءاللہ تعالی 13 سے 16. ہم نے عامر صاحب, آپ مجھے جیل میں بھی ملنے آئے تھے جب صبح مجھے 7 سال قید ہونی تھی, شاید آپ کو یاد ہے. جی مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے, بالکل بالکل. آپ نے مجھے آ کے بتایا تھا آپ کے پاس سزا نامہ بھی تھا کہ اتنی سزا آپ کو ہونے جا رہی ہے, اور میں نے سب کو کہا کہ مجھے فلانے دن سزا ہونی ہے. مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ تھا وہ جج صاحب نے ہمیں پیش کرنے سے پہلے عدالت میں ہمیں دکھا دیا تھا, میں نے دوسرے صاحب نے دیکھا تھا وہ. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست دیکھنی ہوتی ہے. ہم نے آزاد ممبران کو وہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرائے. پنڈی میں این اے 55 میں جو آزاد ممبر ہیں ان کو ہماری سپورٹ حاصل ہے, اور ہم یہاں تینوں حضرات مل کے 26 میں سے آزاد ممبر, ہم پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, یہ مل کے گو کے نشان صرف پی ٹی آئی کا ہے اور عوامی مسلم لیگ کے ہیں. ہم یہاں 26 میں سے 16 سیٹیں 13 اور 16 کے درمیان نکالیں گے جی, یہ صبح آپ دیکھ لیں. یعنی 50% تو آپ نے گراؤنڈ کنسیڈ کر دیا ہے. تھوڑی اوورال پنجاب کی بات کرتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کی جو ٹرینڈز نظر آئے ہیں شیخ رشید صاحب وہی نظر آئے ہیں جو تقریباً 2013 کے تھے, کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ ارشد صاحب بلدیات جو ہے حکومت کا نام ہے. ایک وقت وہ تھا جب جنرل الیکشن ہوئے 85 میں, تو 48 میں سے 46 ممبر جو ہیں وہ شیخ غلام حسین صاحب کے ساتھ تھے, حیدر علی مرحوم اور صوفی لطیف صاحب اور چودھری سلامت صاحب, 2 ممبر ہمارے ساتھ تھے. ہم نے 80,000 کی لیڈ سے جیتا. یہ کہنا کہ جنرل الیکشن کا اور بلدیات کا, میں ہر ایک کو سنتا ہوں وہ سمجھتے ہیں نو سر, لوکل باڈیز کا الیکشن اور جنرل الیکشن کا, میں آپ کے سامنے مثال ہوں. 48 میں سے 46 چیئرمین میرے مخالف تھے, 2 چیئرمینوں سے میں نے 80,000 کی لیڈ سے جیتا. یہ کہنا کہ یہ اس کی صورتحال پاکستان کے الیکشن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے, میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور میں ایک عرض کروں آپ سے راج صاحب, یہ سارے امیدوار ان کے والدین ایوب خان کے ساتھ تھے, یہ سارے امیدوار, ان کے بعد اس کی چھوٹی نسل آئی, یہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے, یہ سارے امیدوار مشرف کے ساتھ تھے, پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, پھر مشرف صاحب کے ساتھ تھے, پھر پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے, آج یا پی ٹی آئی میں ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. آپ سارا ڈیٹا نکال کے دیکھیں, سارا ڈیٹا نکال کے دیکھیں. بلکہ ایک کونسلر نے کل بڑی اچھی تقریر کی یہاں ہمارے ساتھ کے وارڈ میں, اس نے کہا پارٹی بدل جاتی ہے تو ہم کیا کریں, ہم تو نہیں بدلے, ہماری پارٹی بلدیہ اقتدار کی پارٹی ہے, ہم نون کے ساتھ ہیں کیونکہ اقتدار اس کے پاس ہے. کل شیخ رشید کے پاس ہوگا تو اس کے ساتھ ہیں. برا نہ منائیے گا, یہ آپ بھی یہ سارے جو جن کے ڈکٹیٹرز کے نام لے رہے ہیں آپ, ان سب کے ساتھ آپ بھی رہے ہوئے ہیں, اور سوائے صرف اس دور میں نواز شریف کے ساتھ آپ بھی نہیں ہیں, آپ بھی حکومت بدلتی رہی ہے مگر آپ کی بھی پارٹی ایک ہی رہی ہوئی ہے, صرف اس دفعہ کے علاوہ. میں آپ سے عرض کروں, میں نے پہلی دفعہ مشرف کا ساتھ دیا, اس سے پہلے میں 3 دفعہ وزیر بن چکا تھا. میں نواز شریف نہیں ہوں جو فوج کے گملے سے پیدا ہوا, جس کا گوال منڈی کے علاقے میں ضمانت ضبط ہوئی تحریک استقلال کی سیٹ پہ. میں پہلے دن انڈیپینڈنٹ لڑا 1985 میں 2 سیٹوں کے ساتھ, میں نے نواز شریف کو شکست دی. میں آزاد, یہ پچھلے الیکشن سے پہلے میں آزاد لڑا. میں نے کبھی ضیاء الحق کو جوائن نہیں کیا, میں مجلس شورا کا ممبر نہیں تھا, میں جنرل جیلانی کی جیب کی گھڑی نہیں تھی, یا میں ضیاء الحق کے ہاتھ کی چھڑی نہیں تھا جناب. میں نے ایک ٹینیور میں 7 سال قید کاٹ کے آیا تھا. میں نے اپنے حلقے سے پوچھا کہ پھر, اور وہ خود فراری تھے, وہ سعودی عرب میں مسرور محل میں عیاشی کر رہے تھے, میں جیل کاٹوں کیوں, میں غریب کا بیٹا ہوں جی. میں نے صرف ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوں. آپ نے ابھی آپ نے کہا
ابھی آپ نے کہا کہ وہ کسائیوں نے جو عین وقت جب آیا تو وہ چھری نیفے میں دوبارہ لگا لی. تو ابھی آپ کو کسائیوں کا کیا موڈ لگتا ہے؟ کیونکہ ریسنٹ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں تو پی ایم ایل این نے جیتی ہے, اور ابھی جو ہے پھر وہ آپ کی وہ ڈیٹس تو آتی رہیں گی, پر وہ تو لگتا ہے کہ اس طرح 5 سال یہ بھی گزر جائیں گے جس طرح پچھلے سال گزر گئے. عامر صاحب, اب آپ سوال کے ساتھ ساتھ مجھ سے جواب بھی تو لینا جب آپ کہتے ہیں. دیکھیں, کنٹونمنٹ میں میرا کوئی الیکشن حلقہ نہیں ہے, میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا ہوں. لال حویلی کے 8 وارڈ ہیں جو اس کو جو غریب آباد کی بستیاں ہیں, جو بھابڑا بارہ ہے, تیلی محلہ ہے, کالج روڈ ہے, ہمارا ڈھوک دلال ہے, یہاں آپ 8 وارڈ دیکھیں گے انشاءاللہ لال حویلی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, خواہ وہ 2 پی ٹی آئی کے ہیں, 2 عوامی مسلم لیگ کے ہیں, 2-3 آزاد ہیں, یہ کھڑے ہوں گے. اصل مسئلہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ملک کی بہتری کے بعض معاملات ممکن ہے, میری یہ ڈیٹ بھی غلط نہیں کہ میں تو ملک کو چلتا نہیں دیکھ رہا جی. اگر اسی کا نام چلنا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 ارب روپے کے ٹیکس داتا دربار سے لگا دے اور پھر بری مام آئے گا تو 60 ارب روپے کے یہاں ٹھوک دے گا, لوگ زیارتوں سے کوئی شرینی بانٹتے ہیں, کوئی دودھ مفت دیتے ہیں, کوئی میرا مطلب ہے نظر نیاز دیتے ہیں, یہ اگلی ہماری جوتیاں بھی اتار لیتے ہیں, کپڑے بھی اتار لیتے ہیں. یہ ڈبل پیر ہیں, یہ دھوکے باز لوگ ہیں. اس نے مروایا نذیر سنس کی کمپنی کو بھی, اس نے مروایا اتفاق فاؤنڈری کو بھی, یہ اس کو بھی مروانے جا رہا ہے. اس ملک میں اپنے پیسے لا نہیں رہے باہر سے, چوروں کے گٹ 20-25 آدمیوں کو آپ لائیں, 10 ٹیکسی ڈرائیور ایک شہر کے. آپ کو پتہ ہے ہم بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں. آج کیونکہ وہ یہاں پہ ہیں نہیں ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا ڈیول سائیڈ, تو ہم اس لیے تھوڑی سی ان کی سائیڈ لے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. پر میں پنڈی کا رزلٹ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے میرا کہ پنڈی جو تھا پورے پنجاب کے رزلٹ ڈیفرنٹ تھا. پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر اور اوورال پنڈی ڈویژن میں بھی پی ٹی آئی نے اور آپ نے بڑا بہتر اور ڈیفرنٹ رزلٹ دیا تھا پنجاب کے باقی مقابلے میں. تو اب جو ہے دوبارہ یہ لوکل باڈیز پنڈی میں آ گئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ آئے گا؟ ہمارا رزلٹ, میں اپنے حلقے کی بات کروں جہاں میں بیٹھا ہوں, یہ 2 حلقے ہیں 55 اور 56. پہلے یہ ایک حلقہ تھا 38 جس میں میں ایک دفعہ میئر 1 ووٹ سے آ رہا, ایک دفعہ 2 سے آ رہا. ایک دفعہ میرا بھتیجا شیخ راشد شفیق میئر بنا, ایک دفعہ حیدر بھائی ہمارے سبزی منڈی کا عظیم انسان جو تھے وہ میئر بنے, اور آغا رشید ملے. ہم 2 دفعہ ہارے بھی, 3 دفعہ جیتے بھی. اب انشاءاللہ تعالی چند گھنٹے رہ گئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آزاد اراکین, کیونکہ یہاں آزاد ہم جو کہتے ہیں وہاں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے, ان سے ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی. آزاد اراکین اور ہم مل کر یہاں نواز شریف صاحب کے انتخابی نشان کو حلقہ 55 میں شکست ہوگی. شیخ رشید صاحب, نفسیاتی طور پہ لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ ہاں جی ملک میں جمہوریت کام کر رہی ہے, نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہو جائے گی, ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی بھی اس حوالے سے جنریٹ ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے کاؤنسلرز, چیئرمین آ جائیں گے, میٹروپولیٹن کارپوریشنز کے, یونین کاؤنسلز کے آ جائیں گے, یہ کریں گے کیا سارے آخر میں بیٹھ کے؟ صفائی خاکروبوں کی حاضری لگائیں گے بس, اور کیا کریں گے. دیکھیں ہمارے شہر میں تو الیکشن سے پہلے سارا کام ہو گیا, جتنا بجٹ ہے. ٹیوب ویل لگ گئے ہیں جی, بیت المال کا اکاؤنٹ ختم ہو گیا جی, پیسے مک گئے ہیں. 3-3 کروڑ روپیہ بیت المال سے ایک وارڈ کو گیا ہے, خاص وارڈوں کو. پھر میں اگر آپ سے عرض کروں کہ ایک وارڈ پہ بعض لوگوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے زیادہ خرچ کیا جی, اور لائنیں بچ گئی ہیں, گیس آ گئی, ہم سے تو نہیں آ سکتی تھی جی. ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے, کبھی نہیں آپ سنیں گے ہم یہ کہیں گے جناب علی کہ ٹیوب ویل غلط لگ رہا ہے جی, گیس کیوں پڑ رہی ہے جی, پانی کی ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. کام ان سے کراؤ, ووٹ ہمیں دو, ہم آپ کی آواز ہیں. لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں صبح آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم آزاد, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی مل کر انشاءاللہ 13 سے 16 سیٹیں جیتیں گے, اور 26 میں سے وہ تو آپ شیخ رشید صاحب سیٹیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیتیں گے. جو آپ نے عمران خان سے شرط لگائی ہے کھانا کھلانے کی, وہ کس طرح سے پوری ہوگی؟ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں آپ اپنی شرط کے بارے میں؟ پتہ نہیں جی, ایسی بات ہو رہی تھی گاڑی میں, پتہ نہیں کون لیک کر دیتا ہے. میں نے تو کی نہیں, ایسے ہی آپ نے لگا دیا کہ میں نے آپ ہمیشہ شرطیں لگا کے بھول جاتے ہیں, ڈیٹیں دے کے بھول جاتے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈیٹیں خراب ہو جاتی ہیں. نہیں میں نے لگائی ہے. کیا اب لیٹسٹ شرط کیا ہے مجھے بتائیں؟ سوال کر
نہیں آپ کی نہیں یہ آپ نے latest شرط یہی ہے نہیں کہ لگائی میں کہ نے مارچ تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا اور پھر میں کھانا کھلاؤں گا یا خان صاحب کھانا کھلائیں گے. شیر صاحب ایسے تو نہ کرے نا ہمارے ساتھ. ہاں یہ تو کیا میں نے, ٹھیک بات, یہ تو کہا میں نے. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. پھر کیا ہے اس کی ذرا تفصیل تو بتائیں کس لیے آپ نے یہ شرط لگائی ہے. مارچ میں کیا ہوگا ہمیں بھی بتائیں نا, ہم بھی زیادہ لال ویلی میں شیکسپیئر کا تھا بی ویئر آف دا آئیڈز آف مارچ. ہر دفعہ مارچ آتا ہے بی ویئر آف دا آئیڈز آف مارچ پہ عامر متین صاحب ایک کالم ٹھوک دیتے تھے پہلے. زیادہ سے زیادہ ہم لال ویلی میں آپ سے کھانا کھا لیں گے اگر آپ ہار جائیں گے, مگر بتائیں تو صحیح مارچ کی آپ کی پیشین گوئی ہے کیا؟ دیکھیں جی, میں دیانت دارانہ طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو کیا کہنا چاہیے اس کو, آپ کیا کہتے ہیں یار اس کو, اداروں کا اور نواز شریف کی حکومت کا, کہ ادارے چاہتے ہیں کہ احتساب کا عمل تیز ہو. نواز شریف صاحب یہ نہیں کرنے دے رہے اور وہ بے بس ہیں. یا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے بے بس ہیں نواز شریف کے آگے, اور کون بے بس ہے؟ اتنے پاورفل ادارے نواز شریف صاحب کے سامنے بے بس, اتنے مضبوط وزیر اعظم. تو اچھی بات ہے, یہ تو جمہوریت کی فتح نہیں ہے شیخ صاحب. اگر پرائم منسٹر کے آگے ادارے بے بس ہے. عامر صاحب ایک نعرہ لگا کرتا تھا کالج میں, فتح محمد کی. یہاں بھی فتح محمد ہی ہوگا. دیکھیں یہ فتح محمد کی ہوگی, اور یہ جو بڑے ہوائی فائر کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بیان پر جو بیان جاری کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی آئی ایس پی آر نے. آئی پرسنلی فیل کہ فوجی کا ایکشن بولتا ہے. اور اس کے بعد جو نواز شریف نے کیا تو اس کی ان سے توقع تھی. اگر کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ, کیونکہ آج کل کے ماحول میں وہ اس کا جواب نہیں دیں گے, وہ ضرور دیں گے. 122 کے الیکشن کے بعد اور 2 ٹرمز جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں, وہ سیر کی انڈیا میں 1.5 سیر پڑ چکا ہے اور ابال آنا لازمی امر ہے. یہ 122 کا الیکشن اور پہلا ٹرم اور سیکنڈ ٹرم بلدیات کی, یہ میں سوچ نہیں سکتا کہ اس سیر کی انڈیا میں جو 1.5 سیر کا مٹیریل پڑ گیا. دیکھیں نا, سیر 1.25 سیر ہو جائے تو چلے انڈیا پکا لیتی ہے, جب اب 1.5 سیر ہو گیا ہے تو لیٹس سی ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی. شیخ صاحب ہم نے دیکھا ہے بلدیاتی انتخابات پاکستان میں, جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ آمروں نے اس سسٹم کو استعمال کیا. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ جمہوری حکومت میں اتنے بڑے پیمانے پہ سب جگہ پہ بلدیاتی انتخابات کی تیسرا مرحلہ بھی اب اختتام پذیر ہو رہا ہے. یہ والا سٹرکچر اپنی جگہ پہ موجود ہوگا. میں اسی سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں, جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کام کرتے ہیں وہ کیا کام کریں گے؟ فیصلے آپ کے ایپیکس کمیٹی میں ہو رہے ہیں, داتا دربار سے جیسے آپ نے کہا 40 ارب کے ٹیکس لگ رہے ہیں, تو ان کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ لیجسلیشن انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک اور آگے کیا کریں گے؟ ان کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں پھر عامر صاحب کوئی اور جمہوری سوال کر دیں گے. اس پارلیمنٹ کی زندگی اور موت میں لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں. یہ لوگ ووٹ ڈال کے خوش ہوتے ہیں. اگر انہیں ارلی الیکشن کے ووٹ ڈالنے پڑے یہ خوش ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا دھندا چلے گا, بہت سارے پینافلیکس لگیں گی, بہت سارے بینرز بنیں گے, بہت سارے معاملات ہوں گے. بیسیکلی جو ہے اس اسمبلیوں میں یہ 2-2 کروڑ روپیہ جنہوں کو دیا ہے, مجھے تو ابھی تک نہیں ملا جی. میں 2 میٹنگ بھی کر چکا ہوں, ایڈجرنمنٹ موشن بھی دے چکا ہوں, پریولیج موشن بھی دے چکا ہوں اسمبلی میں. لیکن اس ملک میں جو معاملات چل رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں اور ان کا کوئی ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوں گے. یہ شہباز شریف اپنے بیٹے کے علاوہ کسی سے اقتدار شیئر نہیں کر سکتا. وہ بھی پتہ نہیں کس طرح کرتا ہے, مجھے تو یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ بھی کیسے شیئر کرتا ہوگا. سو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنوں کو بانٹتے ہیں, دوسروں کو ڈانٹتے ہیں. یہ ان کی جمہوریت ہے. آپ جس جمہوریت کا ذکر کر رہے ہیں, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے کہ داتا دربار میں ٹوپی پہن کے 40 ارب کے ٹیکس ٹھوک دو اور 1 مہینے 1.5 کے بعد بری ماہ آؤ تو یہاں 60 ارب کے ٹھوک دو, اللہ اللہ خیر. شیخ صاحب برا نہ منائیے گا, آپ کے جو ہے نا دشمن کافی سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس جمہوریت میں آپ نہیں ہوتے وہ بری جمہوریت ہو جاتی ہے, اور جس ڈکٹیٹرشپ میں بھی آپ ہوتے ہیں وہ سب سے اچھی حکومت ہو جاتی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ مطمئن ہیں عامر صاحب پھر تو میں مطمئن نہیں ہوں, مگر میں واقعی جمہوریت چاہتا ہوں کہ جمہوریت رہے, اور جو ووٹ لے کے آیا اس کا حق ہے. میں نے آپ کی بڑی تقریریں سنی ہوئی ہیں جمہوریت کے حق میں, اور مجھے وہ یاد ہے, اور آپ بھی میرا خیال جمہوریت پسند ہیں. تو یہ ان کو خاص طور پہ یہ اس چیز امید پہ رہنا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ فوج نہ آئے. میں اب بھی عامر صاحب چاہتا ہوں فوج نہ آئے, ان کو ذلیل ہونے دے.
ان کو ذلیل اور رسوا ہونے دیں اور لوگوں کو بھی لو لگنے دیں. میں اب بھی چاہتا ہوں, لیکن اگر نواز شریف نے سک ان کرنے کا فیصلہ کر لیا آرمی کو, تو پھر اس کی خواہش کو تو میری خواہش یہ ہے کہ پورا نہ کیا جائے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو چیمپئن بنتے ہیں. اس ملک کی ساری اپوائنٹمنٹ پیمرا سے لے کے پی آئی اے سے لے کے جتنے لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں, ایک بندے کا نام عامر صاحب مجھے بتائیں آپ اس وقت کا ان کا کیس لڑ رہے ہیں جو میرٹ پر ہوا ہے, ایک بندہ. جی عامر متین صاحب, میں نے آپ سے اگری کرتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں, پر آج کیونکہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو اس لیے میں ڈیول سے لے رہا ہوں. آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. شیخ صاحب میں اسی پہ آگے لے کے چلتا ہوں. عامر متین صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ اس پر ڈیول ایڈوکیٹ بنے ہوئے, انہیں وہ حق پہنچتا ہے. بالکل میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے اداروں کا ذکر کیا, کون سا ادارہ اس وقت صحیح کام کر رہے ہیں؟ مجھے صرف 3 گنوا دیں. آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اور ساتھ نیب نے ابھی کہا ہے کہ جناب دسمبر تک ہم کچھ یہ انکوائریز جو ہیں ان کا فیصلہ کریں گے, جس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی ہے, وزیر اعظم صاحب کا بھی نام ہے. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان کی فائلیں بند ہو جائیں گی؟ صرف فوج ٹھیک قائم کر رہی ہے اور فوج کو ذلیل کر رہا ہے. اسحاق ڈار یہ کہہ کہ یہ ضرب عضب کے لیے 40 ارب روپے چاہیے, پہلے ان کو اپنے میٹرو کے لیے چاہیے, رائیونڈ کے سیکیورٹی کے لیے چاہیے, اپنے ان ٹاورز کے لیے چاہیے. اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ بجٹ ہم نہیں لگا رہے, یہ تو ضرب عضب کا بجٹ ہے. اور ادارہ فوج کام کر رہا ہے, جان دے رہا ہے. 11-12 سال سے لوگ ہارڈ جاب کر رہے ہیں, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس مقبولیت کی معراج پر پہنچنے کے باوجود بھی فوج میں ایسی سوچ نہیں ہے کہ اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کی جائے, اور نہ ہونی چاہیے. میں عامر متین کو بھی خوش کر دوں, لیکن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, جس طرف ملک جا رہا ہے, اداروں کا ادارے کہتے ہیں کہ یار یہاں آپ دیکھیں, مجھے شرجیل میمن نے دبئی سے 2 دفعہ فون کیا کہ جی وہ 8-8 کروڑ روپیہ نیب میں تو میرے پی ایس نے جمع کرایا, کسی اور کیس میں جمع کرایا ہے. میں نے کہا بھائی میں کسی پروگرام میں کہہ دوں گا کہ آپ, انہوں نے کہا جی پلیز کہیں کہ میں مطلوب نہیں ہوں. دیکھیں ساری ایڈمنسٹریشن ملوث ہے اس ساری دھاندلی کے کاموں میں. سول ایڈمنسٹریشن میں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فواد حسین کو اپوائنٹ کیا ہے, عامر متین کا ٹھیک کیا, اور کیوں کیا ہے؟ نہیں مجھے شیخ صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے بہت سخت تکلیف ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کی اس سے زیادہ کبھی بےزتی نہیں ہوئی ہے کہ ایک آپ 21ویں گریڈ کا افسر پاکستان کی سب سے بڑی جو بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ لگا دیں, اور اس کا خاص طور پہ جبکہ پروموشن بھی جو ہے بڑی ڈوبیس قسم کی ہوئی ہے. تو میرا بالکل آپ سے اس بار میں متفق ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو ارشد صاحب نے کہی کہ جب یہ سپریم کورٹ نے نیب سے یہ کہا کہ جناب یہ سارے پرانے کیسز آپ ڈسپوز آف کیا کر رہے ہیں, تو ہمارا خیال تھا کہ ان کے اوپر شاید کچھ کام ہوگا, دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ایکشن کریں. مجھے اب لگ رہا ہے کہ وہ دسمبر کی ڈیڈ لائن سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ ان سب کو ٹوکری میں ڈال دیا جائے ردی کی. تو یہ تو ڈسپوزل کا کوئی طریقہ نہیں تھا. آپ کے ذہن میں یہی تھا ڈسپوزل کا طریقہ, یا عدالت کے ذہن میں یہی تھا؟ یہی تھا بالکل, مجھے کوئی شک نہیں. میرا ایمان ہے, سیاسی میری سوچ ہے کہ اس ملک میں بڑا آدمی کبھی قید نہیں ہو سکتا, بڑا آدمی کبھی قید نہیں ہو سکتا. اس ملک میں وہ لوگ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو ایک پڑوسی ملک کے ہار کو لا کے, وہ میری بہن ہے, انہوں نے دیا کہ سلاب اور زدگان کے کو بیچ کے ڈالا جائے اور بیواؤں کو دی جائے اس کی رقم. انہوں نے آ کے اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا کہ سب سے بڑی بیوہ وہی تھی, اور باہر آ کے انگلیاں اٹھا رہے ہیں 2-2. باہر آ کے راجہ رینٹل اس طرح 2-2 انگلیاں اٹھا رہا. خدا کے بندو, شرم سے ڈوب مرو, شرم سے ڈوب مرو. جس ملک میں کرپشن میں لوگ 2-2 انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دوارکا کا قلعہ فتح کیا, ان کو ککیں پڑنی چاہیے چوکوں اور چوراہوں میں, ٹنگنا چاہیے ان کو چوکوں اور چوراہوں میں. یار کوئی نیکی کا کام کیا, کوئی کمال کیا. آپ دیکھیں اس ملک میں جس آدمی کی چوری میں ضمانت ہو جاتی ہے, جس آدمی کی کرپشن میں ضمانت ہو جاتی ہے, جس کا کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے, باہر 2-2 انگلیاں اٹھا رہا ہے. کیا مذاق ہے یار. شیخ صاحب کراچی کا بتائیں آپ مجھے, میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کراچی جانتے ہیں کہ یہاں کا رزلٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ساؤتھ اور ویسٹ میں کچھ نہ کچھ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی لے گی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی. لیکن کراچی دیکھیں, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپریشن کے بعد ضمنی آپریشن کے درمیان بلدیاتی انتخابات ہوں. مہاجر سارے اکٹھے ہیں, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ ایم کیو ایم اپنے
لمبو کو اور مچھر کو اور تتلی کو، اور تتلی تو نہیں رکھتے، یہ کانے کو اور بچھو کو، ان ساروں کو صفایا کریں تو وہ زبردست، ایسا کوئی ان پہ مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رینجرز کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ الیکشن ہو، وہ ان کی ظاہر ہے ان کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے پروٹیکشن دی ہے۔ بلکہ یہ تو میں الیکشن کے بعد بات کروں گا نا، جب ایک رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد میں بات کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں آپریشن کے ساتھ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، ان کو لگ پتہ جائے گا، ذرا الیکشن ہو جانے دیں، کل کے بعد ان کی زبان مختلف ہوگی، وہ کل کے دن کو ٹال رہے ہیں، کل کا دن ٹل گیا تو کون اور میں کون؟ تو کل آپ کوئی خدا نہ خواستہ خطرناک چیز دیکھ رہے ہیں، ڈرائیں تو نانا نہیں، میں تو اور رنگ میں کہہ رہا ہوں، میں ایم کیو ایم کی حیثیت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ان کو ووٹیں پڑیں گی، اس آپریشن کی وجہ سے سارے مہاجر کٹھے جڑ گئے ہوئے ہیں، کل کا دن وہ رزلٹ لیں گے، اور جب رزلٹ ان کے حق میں اگر آ گیا، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے اگر ایک جاندار، میں تو 35 اور 65 یا 40-60 کا مقابلہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ 30 اور 40 پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو دیتا ہوں، 60 دیتا ہوں ایم کیو ایم کو۔ تو اگر یہ روش رہی اور یہ رہی اور وہ وہاں گورنمنٹ فارم کر گئے، صرف ایم کیو ایم ایسی پارٹی ہے جو کورٹ شوٹ میں جا کے اپنا حق لے سکتی ہے اختیارات، کیونکہ سندھ کی عدلیہ کی صورتحال سے میں واقف ہوں کہ وہ جس رنگ سے گزر رہی ہے وہ ذرا بڑا واضح رنگ رنگا ہوا ہے۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایئر وائڈ نیوز خصوصی ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بابو گیری کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور شیخ رشید صاحب جو ہمارا بنیادی سوال تھا جو میں نے آپ سے سب سے پہلے بھی کیا تھا کہ جناب ان لوگوں کو ملے گا کیا؟ آپ نے فواد حسن فواد صاحب کا ذکر کیا، عامر متین صاحب ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے، میں عامر متین صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ عامر متین صاحب، یہ فواد حسن فواد صاحب جیسے سپر بیوروکریٹ جو لگائے ہوئے ہیں، جو قطر کے بھی جا کے وزٹ کرتے ہیں، سیف الرحمان کی المکرب کمپنی کو ٹھیکے بھی دیتے ہیں، تو یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، سارے کچھ ختم ہو گئے، یہ بابو گیری اس ملک سے ختم ہوگی؟ میں ڈیولز ایڈوکیٹ ضرور ہوں ارشد، مگر میں فواد حسن فواد صاحب کا ایڈوکیٹ بالکل نہیں ہوں، اور میں شیخ صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے پی ایم ایل این سے کہ کوئی ریفارم کریں گے، کوئی ایڈمنسٹریٹو، کوئی بیوروکریسی کا انہوں نے ریفارم کیا کرنا ہے کہ انہوں نے 70 سال میں اس طرح کا ڈیسیجن نہیں ہوا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر وہ عہدہ ہوتا ہے جو کہ بیوروکریسی کی معراج ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ سینئر، سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ عہدہ لگاتا ہے، کیونکہ اوپر سے بیٹھ کے پوری گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا آپ پلیز۔ اور یہاں پہ انہوں نے ایسے بندے کو لگایا، پہلی بات جو کہ 21ویں گریڈ میں ہے۔ ان کے تو سی این جی اسٹیشنز بھی تھے نا ایک دور میں جب یہ سرکاری نوکری چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ دوسری یہ کہ درمیان میں یہ 2 سال کے لیے سرکاری نوکری چھوڑ کے جے ایس بینک میں جہانگیر صدیقی صاحب کے بینک میں چلے گئے تھے، اور یہ بالکل اس دور میں یہ سی این جی ٹھیکے اور یہ سارا چلتا رہا کہ ایک آدمی کی کمٹمنٹ اور جاب یہ ہے کہ 2 سال کے لیے چھٹی کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں کرتا رہا۔ اب نوکری بھی آپ دیکھیں نا اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ کی ہوئی ہے، تو اب جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو oblige کر سکتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے 21ویں گریڈ کی نوکری کی پروموشن بھی آپ کو پتہ ہے چیلنج ہو گئی تھی سپریم کورٹ میں، کہ انہوں نے اپنے خود ہی نمبر 38 سے بڑھا کے 92 تک لے گئے تھے پروموشن کروانے کے لیے، اور ابھی ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے 50 افسران کو 21ویں گریڈ میں پروموشن دے دی گئی ہے بورڈ نیا کر کے، صرف ان کو 21ویں گریڈ میں پہنچانے میں، اور ابھی انہوں نے 22ویں گریڈ میں پہنچنا ہے، اور 22ویں گریڈ کی سب سے بڑی پوسٹ آ گئی۔ کیا ہوگا شیخ رشید صاحب، جس بابو گیری کی عامر متین صاحب ذکر کر رہے ہیں اور جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا، یہ والی بابو گیری جو پاکستان میں ہے، کیا یہ بلدیاتی نظام کو چلنے دے گی؟ دیکھیں، بلدیاتی نظام اور یہ اسلام آباد کی بیوروکریٹس، اتنا ان کا امیج خراب ہو گیا کہ اب پہلے زمانے میں لوگ اپنے آپ کو بیوروکریٹس کا تعارف کراتے فخر محسوس کرتے، اب شرم محسوس کرتے ہیں، اور نواز شریف کا دور شرم کا دور ہے۔ اس میں اہلیتوں کا، میرٹ کا خون کیا جاتا ہے،
اور کوالٹی کی بجائے لائلٹی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. یہ دور نواز شریف کا میں سمجھتا ہوں ان کی تمام ٹینیور میں سب سے گندا اور پراگندہ دور ہے, جس میں انہوں نے کوئی ہاتھ غلط فیصلے میلا کرتے ہوئے, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ فیصلوں کا آپ نے ذکر کیا, پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں کچھ فگرز پیش ہوئے تھے کہ جناب ہمارا اندرونی قرضہ اتنا ہو گیا, بیرونی قرضہ اتنا ہو گیا. یہ ایک اور جب اسحاق ڈار صاحب کو سنے وہ کہتے ہیں جی 20 ارب کے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہو گئے, اب یہ 21 ارب ڈالر کے ہو جائیں گے. یہ ملک کو گروی رکھ کے کرنے کیا جا رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ دیکھیں سر, جس ڈکٹیٹر کا آپ کہتے ہیں 6000 ارب کا قرضہ تھا مشرف جب گئے, آج 20,000 19,000 کچھ ہے جون کا, 20,000 ارب کا کم و بیش قرضہ ہے اس قوم کے اوپر, اور یہ آپ نے جیسے تیسے ادا کرنا ہے. اور میں اب یہ فگر دے کے یہ ہر زمان سرزد عام ہے کہ 35,000 سے 1,03,000 کوئی کہتا ہے, 1,07,000 کہتا ہے, مقروض ہو گئے ہیں. دینا کس نے ہے؟ دیکھیں ان لوگوں نے اپنے گھر, اپنے سیف ہاؤسز, اپنی دولت دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ جتنی دولت پاکستان کے سیاستدان کے پاس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جرنیل بھی اس میں کرپٹ نہیں ہے, جو جرنیل کرپٹ ہے ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے, اور میں سن رہا تھا کہ ان کا ٹرائل ہوگا, وہ بھی ختم ہو گئی باتیں. اور یہ سارا ماسی ویڑا انہوں نے بنا لیا ہے, یہ کرپٹ لوگوں کی رائے ہے. جمہوریت کے نام پر ہمیں دیکھیں چند دن کے لیے راشن مل جاتا ہے, گھی کا ڈبہ مل جاتا ہے, چینی مل جاتی ہے. یہ مسئلہ اسلام آباد میں نہیں تھا, اس لیے وہاں نتیجہ دیہی اور شہری علاقے کا بالکل ڈیفرنٹ آیا. یہ نہیں کہ دیہی علاقے میں بھی کوئی ایسے حالات عجیب تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے جو معاملات چل رہے ہیں, کیا اسی کا نام جمہوریت ہے جی؟ کیا اسی کی نام جمہوریت ہے کہ بلدیاتی انتخاب الیکشن آنے ہیں تو گلی گلی ٹیوبل لگ جانے ہیں, نہ PC 1 ہونی ہے, 2 ہونی ہے, 3 ہونی ہے, 4 ہونی ہے؟ ہمارا تو کوئی پروجیکٹ ہوگا اول تو ہے ہی کوئی نہیں, جو ہیں وہ بھی بند ہیں. شیخ صاحب جمہوریت اسی کو نہیں کہتے کہ جس دن الیکشن کا دن ہو اس دن آپ گھر سے نکلیں, ووٹ ڈالیں, اس کے بعد آپ چلے جائیں, پھر جمہوریت خود ہی اپنا بہترین انتقام عوام سے لیتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہیں کہ جمہوریت اپنا پیٹ خود ہی پالتی ہے, اپنے رشتہ داروں کو بھی پال. دیکھیں میں جو بات کہتا ہوں کہ لوگ جب تک سڑکوں چوراہوں پہ نہیں نکلیں گے, جب تک پسینہ نہیں بہائیں گے, خون نہیں بہائیں گے, ان ظالموں سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے, غریب لڑ رہا ہے آپس میں, صرف غریب ایک دوسرے کے کپڑے کھینچ رہا ہے, پوسٹ مارٹم کر رہا ہے. بڑا آدمی تو اندر سے ایک ہے اور تنہائی میں ہنستا ہوگا. جو فواد حسن آصف زرداری سے ملنے جاتا ہوگا دبئی میں, واپس میں آ کے اس کی نوکری پکی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ کانفیڈنٹ آدمی کیا ہوگا کسی حکمران کا کہ بیوروکریسی بھی جو ہے وہ برج کا کام کر رہی ہے. ورنہ یہاں ایسے بیوروکریٹس گزرے ہیں جن کو اگر کچھ غلط کام کہا گیا انہوں نے کہا سوری. شیخ صاحب آپ کی کیا اطلاع ہے کہ جو فواد کو یہ جو نوازا گیا ہے ایک اتنے جونیئر افسر کو اتنی بڑی پوسٹ سے, تو کیا ان کا کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی کوئی جوڑ توڑ کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں تاجی کھوکا, حاجی نواز کھوکا سے ملاقاتیں؟ مجھے نہیں اس کا پتا. بلدیاتی الیکشن بہت چھوٹی بات ہے. اسلام آباد کا میئر بننا یا نہ بننا, وہ کیا کرے گا جو میئر بن جائے گا؟ اپوزیشن کا بن جائے گا یا سرکار کا بن جائے گا؟ کون سے اسلام آباد کے سارے جو قبضہ گیر ہیں ان کی لڑائیاں آپس میں چل رہی ہے. اسلام آباد کا میئر بننے میں جتنے بھی گروپس ہیں وہ قبضہ گیر ہیں, لڑ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں کچھ اس کا فرق ہی نہیں پڑتا؟ سر یہاں اس ملک کے اتنے بڑے قبضہ گیر ہیں جو ہزاروں ایکڑ زمین سندھ میں ڈکار مار کے بیٹھے ہیں دبئی میں, اور اسلام آباد تو دیکھو پھر پکڑ میں آ جائے گا. اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں جو کسی کا کریکٹر ہو وہ چھپتا نہیں ہے. اصل وہ ہے کہ جو یہاں سے بیٹھا ہوا ہے سندھ کے کسی نواب شاہ میں, اس کو کون پکڑے گا؟ ادھر سے دبئی بیٹھ جائے گا. ہمیں سارے میڈیا پہ یہ تاثر دے دیا جائے گا جناب آ گئے ہیں, چھا گئے ہیں. سر یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. میں قائم ہوں اب بھی کہ مارچ اپریل سے شیخ رشید صاحب نہیں چل سکتا. میں نے کئی انٹرویوز آپ کے کیے ہیں, آپ ایک مشہور ستو کا ذکر کرتے تھے ایک دور میں. کیا وہ ستو دوبارہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک نہیں آیا. اگر مارچ اپریل تک انہوں نے اس کو وٹامن سی کی گولی نہ دی اور لکڑ ہضم جو ہے چورن نہ دیا اور پھکی نہ دی, یہ جنہوں نے حرام کھایا ہوا ہے اور لوگوں کے خون پیا ہوا ہے اور لوگوں کے وہ کدھر ہوگا؟ احتساب کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, وہ تو ابھی آپ نے خود کہا کہ نا وہ فائلیں بند کرنے کے لیے بیٹھے ہیں سارے. ساروں کو کلین چٹ مل جائے گی, پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے,
افطاروں کے اساس سے ملک سے باہر ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اربوں کی, اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, تو کون یہ وائٹامن سی کہاں سے آئے گی؟ کہیں سے امپورٹ کریں گے؟ فارماسوٹیکل کمپنیز ویسے آپ کے ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, تو یہ وائٹامن سی آپ کہاں سے لائیں گے شیخ صاحب؟ کیوں قوم کو سبز باغ دکھا رہے ہیں آپ؟ وائٹامن سی ہے کدھر؟ اور چھریاں نیفے کے ساتھ لگ گئی ہیں. ابھی نہیں لگی. ابھی اگر فوج نے جتنا بڑا امیج اپنا حاصل کیا ہے, اگر انہوں نے اسی طرح ان کو پھکی نہ دی اور یہ مارچ اپریل سے پہلے فاغر نہ کیا, تو پھر فوج بھی اپنا امیج جو ہے نا وہ ستو والا, ابھی نہیں میں کہتا, میں مارچ اپریل میں بات کروں گا. میں ابھی آپ سنبھال کے رکھیں گے بھی؟ میں ابھی مطمئن. پر شیخ صاحب کراچی میں تو آپ نے خود ابھی کراچی میں آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ یہاں پہ میئر ایم کیو ایم کا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان شاید اس بات پہ ناراض ہی ہوں. لسن, میں نے یہ نہیں کہا کہ میئر ایم کیو ایم کا ہوگا, میں نے کہا ایم کیو ایم جیتے گی, اور اس کے بعد کے میئر ہی بنائیں گے نا. کوئی حلوے تو نہیں کھانے انہوں نے, ستو تو نہیں پینے نا شیخ صاحب, میئر بنائیں گے نا. میئر بنائیں گے. اگر دو نوجوان مجھ جیسے آدمی کو اکیلے پڑ جاؤ گے تو پھر تو میں گر جاؤں گا. شیخ صاحب بہت شکریہ ہم دونوں کو نوجوان کہنے کا. دو کٹھے آئیں گے تو میں گر جاؤں گا. ساڑھے بھی بال چٹے ہو گئے نے. اگر دو نوجوان کٹھے پڑ جائیں گے میں ہار جاؤں گا. سر جی, ایم کیو ایم کا اگر ایم کیو ایم نے ایٹیچیوڈ یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ رینجر اور فوج کے ساتھ کوآپریٹیو رہے گی اور تلیئر, کالے, لمبے, موٹو اور بچھو کو مروانے میں اس کا اور ساتھ دینے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, then the situation will be different. اگر 5 تاریخ کے کل کے انتخاب کے بعد اگر ایم کیو ایم آنکھ نکالتی ہے اور ایم کیو ایم کہتی ہے ٹھیک ہے فیصلہ میدان میں ہوگا, then situation will be different, اور کراچی پاکستان کی جمہوریت کو لپیٹ میں لے لے گا. شیخ صاحب وہاں پہ مطلب میئر کے آفس میں ہے کیا؟ وہ آپ ہی نے جس طرح بھی کہا کہ وہ ایک ڈولی لنگڑا سا آفس ہے, اختیار ہی کوئی نہیں ہے, نہ مالی نہ انتظامی, تو کیا کریں گے ایک میئر کے ساتھ؟ میں نے آپ سے کہا نا اگر ایم کیو ایم اس پوزیشن میں پہنچی تو وہ ہائی کورٹ سے اپنے اختیار لے لے گی. سندھ ہائی کورٹ کی صورتحال میں آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا, مجھے قانون کا بڑا احترام ہے, وہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ان کا سندھ ہائی کورٹ سے کیا کریں گے؟ اس بجٹ میں ان کے لیے کوئی فنڈز ہی نہیں رکھے گئے. سر اے ٹائم از دیئر کہ یہ ٹرائکا دیکھیں نا, پیپلز پارٹی نواز شریف اور آصف زرداری, کیونکہ یہ دونوں کا نام سیاسی پارٹی ہے, آصف زرداری کا نام پیپلز پارٹی ہے اور نواز شریف کا نام نون لیگ ہے, اور الطاف حسین کا نام ایم کیو ایم ہے. نواز شریف کی آصف زرداری سے تھرو لائن ہے اور آصف زرداری کی ایم کیو ایم سے تھرو لائن ہے, اور انہوں نے آصف زرداری نے کوشش کی اپنے رحمان ملک کے ذریعے اداروں کے ساتھ کہ درمیانی رابطہ کو معافی تلافی ہو جائے, جس میں ابھی تک بالکل. رحمان ملک صاحب آج بھی کراچی میں موجود ہیں, اسلام آباد سے فلائٹ پکڑ کے کراچی آئے ہیں. شیخ صاحب ٹائم بہت کم ہے, اور واقعی سیاست کے لیے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو نیشنل ایکشن پلان آپ کے خیال میں نیپ ہو گیا ہے, سو گیا ہے ستو پی کے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ابھی وہ بہت سارے معاملات, دیکھیں امریکہ میں جس قسم کے معاملات ہیں, ادھر میڈل ایسٹ میں جس قسم کے معاملات ہیں, یہ سارے معاملات ابھی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. اس کھچڑی میں دیکھیں دال گلتی ہے یا گوشت گلتا ہے, یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یہ دال یا گوشت دسمبر تک گلے گی. نواز شریف صاحب کا بھی نیب نے کہا ہے جی کیس ہم نے دسمبر تک فیصلہ کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی کیس, پھر وہ 179 میگا کرپشن کیسز جو سپریم کورٹ میں گئے تھے, ان سب کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں دال گلائیں گے یا گوشت گلائیں گے؟ دیکھیں میں تو مارچ احتیاطاً کہہ رہا ہوں, میں تو ویسے جنوری فروری سے ہی, دسمبر سے ہی حالات کو خراب ہیں میرے نزدیک. کیسے یہ ملک چلے گا؟ کیونکہ وہ جن کو کہتے ہیں پکڑو, یہ ان کو کہہ دیتے ہیں بھاگ جاؤ, ان کو بھاگنے میں تعاون دیتے ہیں. پھر آئین اور قانون اور جمہوریت چور کو پکڑنے کے راستے میں حائل ہے, اور چوکیدار جو ہے وہ پھر سیٹی میں جاتا رہے, بستری ہوشیار باش, جاگتے رہنا. قوم کہے گی یار کب تک جاگتے رہتے ہیں, ہمارے جاگتے میں بھی وہ سالہ بھاگ جاتا ہے. کوئی ریل سے بھاگ رہا ہے, کوئی بورڈ سے بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر تفتان سے بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے درہ خیبر سے بھاگ رہا ہے, کوئی کراچی سے بھاگ رہا ہے. اگر بھاگنے کی چھٹی دینی ہے تو ٹوکرا کس نے رکھا ہے؟ جس نے ٹوکرا رکھنا ہے وہ رکھ دے ٹوکرا, ورنہ یہ بات انٹرسٹنگ. ٹوکرا کس نے رکھنا ہے؟ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن میں شریک. عامر متین صاحب, شیخ صاحب نے تو پھر ایک دفعہ ڈیڈ لائن دے دی ہیں, مارچ سے کھینچتے جنوری تک لے آئیں, لیکن یہ شیخ رشید صاحب کی ڈیڈ لائنز ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ صداقت بھی ہو, کیونکہ نیب والے جو کیسز ہیں کافی انٹرسٹنگ ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ بند ہو جائیں گے, لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایک ٹوکرا بھی ہے, اور وہ ٹوکرے کی کہانی پھر کسی دن ناظرین کھولیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہوا ہے خبرنامے کا.
हेड लाइन न्यूज़ की तरफ आपको लेकर चलेंगे और उसके बाद ARY न्यूज़ की ये खसूसी ट्रांसमिशन नाज़रीन जारी रहेगी। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।